الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر تین مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج میری بہنوں، بابا فرید کے پیر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ تو انہوں نے اپنے جب فوت ہوئے تھے، سب سے پہلے آپ کو بات جہاں سے میں شروع کرتی ہوں کہ جب آپ وفات پائی تھی، آپ نے فرمایا تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی نظر کبھی کسی غیر عورت پر نہ پڑی ہو۔ دوسرا آپ نے وصیت فرمائی تھی بابا فرید یہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کسی کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی نظر کبھی کسی غیر عورت پر نہ پڑی ہو۔ اور جب آپ کا جنازہ ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے اور کئی لاکھ تو علماء کرام تھے اور کتنے عالم دین تھے اور کتنے حافظ تھے، مگر کسی نے کہا کہ کبھی نہ کبھی تو غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر اس وقت کا بادشاہ آیا، شاہ شمس التمش، اور اس نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے نقاب اٹھا کر اب جاتے وقت بختیار کاکی میرا راز فاش کر کے، اگر راز رکھتا ہوں تو تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، جنازہ پڑھاتا تو میرا راز نہیں رہتا۔ تو جی میری بہنوں، آج انہی دونوں کا واقعہ سنانا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں، آئیں کہ ہم دین سیکھیں۔ اور آج ہم نے بزرگان دین کی، جن کی میں نے تصویر بھی بھیجی ہے آپ کے پاس، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مظہر ہے۔ میری بہنوں، سلطان شمس الدین التمش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بادشاہ وقت ہے اور بہت بڑا آپ کا دربار تھا، اور آپ کے دربار میں عدالت میں قرآن کے مطابق فیصلے سنے جاتے تھے۔ ابھی مقدمے چل رہے تھے، صبح کا وقت تھا کہ ایک رونے کی چیخنے کی آواز آئی۔ کوئی بی بی بیان کر رہی تھی اور لوگوں نے کیا ہوا، بہت شور ہوا، اور بادشاہ کے دربار کے نا بہت بڑے بڑے ٹل لگے ہوتے ہیں، اب وہ ٹل زور زور سے بی بی نے بجائے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا جلدی کرو، کون آیا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک بی بی ہے، وہ چیخ کے دہائیاں ڈال رہی ہے، پکڑ کے لاؤ بی بی کو۔ تو بی بی کو لے کر آئے، بی بی نے کپڑے پھاڑے ہوئے، رو رو کے برا حال، آہو زاری کر کے، بچہ اٹھایا ہوا 2 مہینے کا۔ تمام لوگ متوجہ ہو گئے، جب ایسا واقعہ تو سب متوجہ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، کسی نے کہا پانی پلاؤ، بی بی کو بٹھاؤ، بی بی کیا ہوا؟ بی بی کہنے لگے میں لٹ گئی، میری عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ تو بادشاہ بولا بی بی بول کیا بات ہے، کس نے کیا تیرے ساتھ برا؟ تو بولی بادشاہ ایک شخص غیر شرعی میرا خامد بنا، پھر مجھے یہ حمل ہوا، پھر یہ بچہ، یہ 2 مہینے کا بچہ میں لے کر گئی، تو وہ بولا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا بی بی یہ شمس الدین التمش کا دربار ہے، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا، کس نے کہا ہے تیرے ساتھ ایسا سلوک، جلدی بتا میں ابھی اس کی گردن اتاروں۔ تو بی بی نے کہا تو کچھ نہیں کر سکے گا، تو کیا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ تھے نا، وہ اب کلمے بھی انہوں نے چھوڑ دیے، کیونکہ ایسا جب پروپیگنڈا ہو تو جو رنگ تو اور رنگ ہو گیا، اور معاشرے میں رنگ جب ایسا ہو تو عجیب ہی بات ہو جاتی ہے، لوگ سب اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک آواز دی کہ بی بی تو بول بات کر۔ تو کہنے لگی بادشاہ پہلے تو حوصلہ پیدا کر سننے کا، یہ گود میں جو میرے بچہ ہے نا، یہ بختیار کاکی کا ہے، یہ جو تیرا پیر ہے اس کی یہ ناجائز اولاد ہے۔ یہ بات سنی تو بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ بی بی تیری زبان کھینچ لوں گا، تیری گردن اتار دوں گا، تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس نے کہا میں نے کہا تھا نا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تیرے اندر حوصلہ ہی نہیں، یہاں میری عزت تار تار ہو گئی تو پیر کو بچا رہا ہے۔ اب سلطان شمس الدین التمش نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ، زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں،
یہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہے جس کی برکت سے میں یہاں بادشاہ بن کر بیٹھا ہوں، جس کی برکت سے آج میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ اور پھر اس بی بی نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میری بہنوں، آہستہ آہستہ یہ بات شاہ شمس التمش اس کے بختیار کاکی کی تک بھی پہنچی، اور آپ جانتے ہیں، اور آپ بڑی سی لاٹھی لے کر آپ آئے، اور جب آپ آئے اور آپ نے کہا لوگ کھڑے ہو گئے۔ میری بہنوں، غور کرنا ہے کہ نعرے لگانا الگ بات ہے، جب عزت پہ ایسی حرب آ جائے تو یہ زیادہ مشکل بات ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کہا گواہ، تو عورت نے کہا دو چار گواہ بھی آ گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے۔ اب مختار کاکی تک بھی خبر پہنچ گئی، وہ بھی اب اپنی بڑی سی بزرگ ہو گئے تھے، اپنی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے جب دربار میں پہنچے تو بادشاہ وقت کھڑا ہو گیا، درباری کھڑے ہو گئے، لوگ بھی اٹھنے لگے۔ تو قطب الدین مختار کاکی کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، کہا بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں، آج میں مجرم بن کر آیا ہوں۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف تو دیکھو، دلی کا پیر دلی کی عدالت میں اپنے ناکردہ جرم کی صفائی دینے آ گیا، پھر اپنی لاٹھی پر ٹیک لگایا، اور دلی کی گلیاں بھی اس وقت رو رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیا رنگ ہو گیا۔ کہتے ہیں میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، جند رکھے انج رہنا، واجب نیچے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا، تے مارو مارو تے مینوں مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لیاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راسی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تے یار فریدا جے گھر مل جوے سونا، انہوں رو رو حال سناواں۔ بی بی بولی، اب بادشاہ نے کہا کہ گواہ لاؤ، تو بی بی جانتی ہے کہ میرا رب، بی بی نے کہا میرا رب جانتا ہے رب کا، تو بی بی نے کہا گواہ لے کر آئی، تو گواہ نے کہا حضور ہم نے دیکھا ہے، تو اپنی بی بی کی طرف کہا بی بی تو باز آ جا، تو بی بی نے کہا نہیں تو میرا شوہر ہے، تو مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دل چیرنے والی کی، بی بی تو بھی جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں، رب بھی جانتا ہے، رب کا رسول بھی جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے دیکھا ہے، تہجد کے بہانے ہمیں اندر کہہ کر آتے جاتے ہم نے دیکھا ہے۔ میری بہنوں اب بتاؤ ایسا مقدمہ ہو تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک دم حالات ہی بدل گئے۔ اب گواہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے آتے جاتے، دلی کے حالات ہی بدل گئے، سارا رنگ ہی بدل گیا۔ عورت ہندو تھی، اس نے جھوٹ مول کے کلمے پڑھنے شروع کر دیے۔ خواجہ صاحب بولے کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ اور گواہ، پھر دو چار کلمہ پڑھنے والے بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب میں یہاں رک کر آپ سے کہوں کہ آپ دعا کرا کرو کہ کلمہ پڑھنے والے جھوٹ نہ بولیں۔ کہنے لگے جی ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے کہا آسمان کی طرف دکھا اور کہے مالک تیری مرضی ہے، تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن تے جند رکھے انچ رہنا ہے، پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، تن میرے دی کنگھی بن جاوے تے میں زلف سجن دی واواں، مارو مارو تے مینوں مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لیاواں۔ اور آپ نے کہا کہ ایک رات کی مہلت مل جائے گی۔ سلطان بادشاہ رو پڑا، کہا حضور میں نوکر، مہلت آپ کو دوں، آپ کی مرضی۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا کل کے لیے عدالت کا ٹائم دے دیا گیا۔ اب آپ جانے لگے، باہر نکلے تو آپ کا خدام، اور پھر جب آپ باہر نکلے تو آپ کا خادم سواری لے کر کھڑا، حضور سواری پر بیٹھ جائیں، کیونکہ آج پریشانی سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ تو آپ نے کہا نہیں آج مجھے پیدل جانے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس دلی کے چوراہوں نے مجھے بڑی سلامی دی، یہاں پہ رک کر جب آپ قطب الدین مختار کاکی باہر نکلتے تھے پورے لوگ دکانیں چھوڑ کے باہر آ جاتے تھے، سب لوگ آپ کو سلامیاں دیتے۔ آپ نے کہا نہیں آج میں دیکھتا ہوں کہ دلی کے چونک آج مجھے کیا کہتے ہیں، آج میری رسوائی پہ آج یہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے پتھر بھی تو کھانے دو، مجھے اس کا بھی تو مزہ چکھنے دو۔ اب جب سب دنیا سو گئی تو دلی کے
اجمیر کی طرف منہ کر کے کہا خواجہ معین الدین خواجہ معین الدین اجمیری کو، اور کہا بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور کہا معین الدین میں کوئی لاوارث تو نہیں نا کہ یہاں جو مرضی میرے ساتھ ہوتا رہے اور تو اجمیر بیٹھا رہے، تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا، میں لاوارث نہیں، تجھے آنا پڑے گا، میں سارے دکھ الزام اکیلے برداشت کروں، میں نے مانا کہ تو کمزور ہے، بڑھاپا ہے، مگر یہ بھی تو نہیں نا میں اکیلا لوگوں کو کیا کیا جواب دوں۔ اب آپ کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں آپ کو معین الدین اجمیری ملے اور کہنے لگے بختیار کاکی میرا انتظار کر، میں پہنچ رہا ہوں۔ مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، پیر مرید دے سر تے رہندے جھوٹے ہونے یا سچے۔ میں آیا فکر نہ کرنا، صبح اٹھے فجر کے بعد عدالت گئے اور پھر لوگ کھڑے ہو گئے، پھر لوگوں نے استقبال کرنا شروع کیا، تو آپ نے کہا نہیں نہیں مجرموں کو پروٹوکول نہیں ہوتے، میں مجرم ہوں، بیٹھ جاؤ، اور پھر لوگ ساتھ چلیں گے، کہا نہیں میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ سب سے آگے آگے جا کے تنہا عدالت میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت بتائیں، گواہ بھی کہنے لگے حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے پیر کا حکم ہے، میرا انتظار کرنا۔ اب لوگ بولنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر، کس نے آ کر کہا ہے، کس نے اطلاع دی ہے، کس نے آپ ہمیں نا یہاں روحانی باتیں نہ بتاؤ، جو مسئلہ ہے نا اس کا حل نکالو۔ وہاں کوئی ایک دن میں پہنچ گیا اور واپس آ کے آپ کو بتا بھی دیا۔ جناب ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے، دلی سے اجمیر تک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات آپ کو خبر آ گئی؟ کیس کو لمبا نہ کرو۔ پھر بی بی بولی کہ بادشاہ اپنے پیر کو بچا رہا ہے، یہ راتوں رات بگا دے گا۔ اب بادشاہ نے بات سنی اور کہا کہ ان کو مہلت دی جائے۔ پھر 3 دن کے بارے میں پھر بادشاہ نے کہا کہ 3 دن کے بعد عدالت برخاست ہوتی ہے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ 3 دن، تیسرے دن، اور پھر آپ گھر واپس آ گئے۔ تیسرے دن شام کا وعدہ تھا، چوتھے دن عدالت جانا تھا۔ بختیار کاکی کے پاس لوگ آئے کہ حضور کیسے، بہت افسوس ہوا، حضور آپ بولتے کیوں نہیں، حضور اپنی صفائی پہ بیان دو۔ تو پھر آپ خاموش رہے۔ آپ نے کہا نہیں میرا پیر آ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں حضور آپ کچھ بولیں، کہتے نہیں بس میں گڈی تے ہتھ ڈور سجندے جند رکھے انچ رہنا ہے۔ پھر فرماتے جیڑی گڈیاں آپے اڑیاں او نہ چڑھن اچائیاں، اوہی اچیاں چڑھن گڈیاں جیڑیاں اچیاں چڑھائیاں سائیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پیر آئیں گے تو بتائیں گے تیسرے دن کے مغرب کا وعدہ تھا، اب مغرب کا سورج ڈوبنے والا تھا، ادھر قافلے اجمیر سے بڑے آئے مگر معین الدین نہ آئے۔ وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے۔ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوا جب کھانے لگا آنکھیں تو بولا کاگاں یہ تن سارا ہی کھائیو، میرا چن چن کھائیو ماس، میرے بس یہ 2 نین نہ کھائیو، انہیں پیا ملن کی آس، سارا کھا لے مگر میری آنکھیں چھوڑ دے۔ اس نے کہا تھا آؤں گا، انتظار لمبا ہو گیا، یہ میری امید تو نہیں ٹوٹی نا۔ اب مغرب کی جب اذان ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ لو جی اب تو بس ہو گئی، اب فیصلہ ہونا چاہیے۔ خواجہ قطب الدین نے مغرب کی جماعت کروائی، جب اللہ اکبر کہا تو اپنی بھی ان کے ساتھ چیخ نکل گئی، لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین اجمیری، اب بھی 2 رکعتیں ان کی باقی تھی، خواجہ صاحب پیچھے آپ کے نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کا سلام پھیرا نماز مکمل ہوئی تو خواجہ صاحب بختیار کاکی دوڑ کر آپ کے سینے کے ساتھ لگے اور روئے اور کہا حضور میں شہزادہ تھا، میں بادشاہ کا بیٹا تھا، آپ نے کہا بادشاہی چھوڑ دے، حضور میں نے چھوڑی، آپ نے کہا خشک روٹی کھا، حضور میں نے کھائی، آپ نے کہا پرانا لباس پہن، حضور میں نے پہنا،
حضور آپ نے کہا تھا فاقے کر، حضور میں نے کیے۔ آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا، حضور میں نہیں گیا۔ مگر حضور اس امتحان کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں، اس آزمائش کی تو آپ نے بتایا ہی نہیں، اس کا تو آپ مجھے بتاتے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا چپ ہو جا۔ اس طرح کرتے ہیں کہ تو زیادہ عزت والا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام زیادہ عزت والے، اور تو بتا تیرا زیادہ مقام ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ یہ کوئی صوفیہ کا طریقہ ہے؟ چپ کر۔ تو کہا بختیار کاکی تڑپ کر بولے حضور غلطی ہو گئی، تم ملا تو میں رویا، میں تڑپا، اپنا کوئی ملے تو رویا جاتا ہے۔ حضور میں پہلے نہیں رویا، جب اپنا ملا تو دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ فرمایا چپ کر جا۔ پھر سلطان التمش سے کہا صبح فجر کے بعد عدالت کا ٹائم، عدالت لگا دینا۔ جب صبح عدالت لگی، آپ نے اب بہت غور سے میری بہنوں آپ نے سننا ہے، تو خواجہ معین الدین نے بازو پکڑا قطب الدین کا۔ اب لوگوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، پورا علاقہ باہر آ گیا، لوگوں کی قطاریں تھیں، دور دور سے لوگ آگے اس پروپیگنڈے کو دیکھنے کے لیے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں جاری تھیں۔ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ قطب الدین کی شان دیکھنے یہ لوگ آتے۔ معین الدین اجمیری فرماتے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ لوگ میرے قطب الدین کی شان دیکھنے آتے، مگر کتنے بد نصیب یہ لوگ ہیں کہ میرے قطب الدین کی رسوائی دیکھنے آئے ہیں، کتنے نادان ہیں، شان دیکھنے آتے نہیں۔ اب بڑے میدان میں عدالت لگی، پورا علاقہ آ گیا۔ معین الدین اجمیری اس عورت کے پاس گیا اور کہا تم مر جائے گی، وقت تھوڑا ہے، تو باز آ جا۔ تو اس بی بی نے کہا مجھے داستانیں نہ تو سنا، قاضی صاحب آپ حالات سے جانتے ہیں، خیال کریں، خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، اب گواہ لائیں، اب بیان نہ کرو، واز نہ کرو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا گواہ لائے جائیں۔ اب گواہ حاضر ہوئے۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے جب ان پہ نظر ڈالی اور کہا تم ہو میرے قطب الدین کے گواہ، تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی زبانیں کانپنے لگی، اور ان سے بولا نہ گیا۔ اب نظریں ان کی جھک گئی، تو بادشاہ نے کہا اگر تم نے گواہی نہ دی تو 80 کوڑے مرواؤں گا۔ تو وہ جلدی سے کہنے لگے ہاں ہاں حضور جی دیکھا ہے، تہجد کے وقت ہمیں کہتے کہ بیٹھو میں آتا ہوں، اور پچھلے دروازے سے اس عورت کے پاس جاتے تھے۔ جب سب گواہیاں پوری ہوگی، عورت بھی رو رہی تھی، شور کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، 2 مہینے کا بچہ بھی۔ اب سب لوگ کھڑے ہیں، حسد کرنے والے بھی کھڑے ہیں، عشق کرنے والے بھی کھڑے ہیں، جلنے والے بھی کھڑے ہیں، تماشبین بھی کھڑے ہیں، ہندو تالیاں بجا رہے ہیں۔ اجمیر کا بوڑھا تھا، اور یہ آخری پھیرا تھا معین الدین اجمیری کا، اس کے بعد کبھی دوبارہ دلی نہیں آئے۔ اٹھے، بڑی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے میدان کے درمیان میں پہنچ گئے۔ آپ نے بہت پیار کے ساتھ سننا ہے اور دل کے ساتھ سننا ہے۔ پھر میدان کے درمیان میں پہنچ گئے اور جا کر سجدہ کیا اور کہا یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا ہوا یہاں میں آیا ہوں، میں بختیار کاکی کا فیصلہ کرنے تیرے نبی کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اور پھر اٹھے، کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کا غلام بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ہے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے قطب الدین کے لیے بھی بچہ بولے۔ یوسف علیہ السلام سچا تھا تو میرا قطب الدین بھی تو سچا ہے، قطب الدین کے لیے بھی آج یا اللہ یہ بچہ بولے۔ پھر اس بی بی کی طرف بڑھے، لوگ سوچنے لگے کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے، اب ہو کا عالم ہے، تمام لوگ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جب اجمیر کے بادشاہ نے اطاعت رسول آگے بڑھے اور کپڑا کھینچا اور بچے کی طرف مخاطب ہو کر کہا بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے؟ آپ نے 2-3 مرتبہ بچے سے کہا تو بچہ نہ بولا، تو بی بی کہنے لگی کیا کر رہے ہو، بچہ بھی کبھی بولا ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی اب تو چپ ہو جا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، میں کمزور ہوں
مگر رب کو منانے والا ہوں، وہ میرا رب قدردان ہے، اور چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو بچہ بھی بول سکتا ہے۔ قرآن نہیں کہتا مریم علیہ السلام کا بچہ بولا؟ مریم ولی اللہ تھی بنی اسرائیل کی، اگر ولی اللہ محمد عربی کا ہو تو بچہ بول سکتا ہے۔ اور یوں پھر کچھ لمحے پھر آپ نے کہا بچے تو بتا تو کون ہے، اور پھر کپڑا ہلا اور بچے نے بیٹھ کر اور کہا السلام علیکم اے ولی اللہ۔ جب بچے کی یہ آواز آئی تو پورے مجمع میں نعرہ اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، لوگ چیخیں مارنے لگے، بی بی بے ہوش ہو کر گری اور مر گئی۔ آپ نے کہا مجھے نہ سلام کر، میرے قطب الدین کی بات بتا۔ کہنے لگا، اور وہ بچہ کہا کہ قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ جو سردار ہے وہ میرا باپ ہے۔ قطب الدین بختیاری کاکی تو بے گناہ ہے۔ یہ قاضی بھی شریک تھا اور کئی لوگ بھی شریک تھے، اس بچے نے تمام گواہ بتا دیے جو خریدے گئے تھے۔ بچہ اور پھر بچہ بولتا رہا، پھر اینڈ میں بچے نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر چپ ہو کر واپس بچہ لیٹ گیا۔ خواجہ معین الدین نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور بولتے کچھ نہیں، حضور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں کیا بولوں، جس نے بولنا تھا وہ بول گیا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ فرمان لگے تم پر افسوس ہے، مگر اللہ کی قدرت کی نظر میں دیکھو کہ کیسے اس نے کردار سے میرے بختیار کا کردار سب کے سامنے دکھا دیا۔ میں نے اس کی کردار کو تعبیر کیا تھا۔ سلطان بادشاہ بھی آگے پیچھے پیچھے دوڑے اور روئے۔ حضور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرمایا قطب الدین میرا ہے، میں اجمیر ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اب میں نے اپنا بچہ تمہارے درمیان نہیں چھوڑنا، یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں چھوڑ کر جانا۔ لوگ نظریں بچا کر قدموں میں بیٹھ گئے اور گر پڑے۔ حضور ہماری خاطر نہیں، نبی پاک کے دین کی خاطر، نبی پاک کی شریعت دین کی خاطر، تعمیر دین کی خاطر حضور ان کو چھوڑ کر جاؤ۔ پھر آپ نے قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ چھوڑا اور کہا قطب الدین جا، میں نے چھوڑ دیا، اب قیامت تک لوگ تجھے کوئی رسوا نہیں کر سکیں گے، اور جا قیامت تک لوگ تیرے ہی کردار کی صفائیاں دیں گے اور تجھ سے محبت کریں گے۔ میری بہنوں سنا، جو دین کے راستے کا مسافر ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ تو پریشانی آتی ہے۔ ان لوگوں پہ کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانی آئی، مگر کیسے انہوں نے استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا اور ہمیں سبق دے دیا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ خود اپنے منہ کے بل گرتا ہے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پیر مرید دے سرتے رہندے، جھوٹے ہوں نہیں ہے سچے، اس لیے اپنا کوئی پیر بھی بناؤ۔ اور میری بہنوں ہمیں ان بزرگوں کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں آزمائش آتی ہے تو ہم نے اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑنا، مسلح سے محبت کرنی ہے، اپنے دل میں اپنے رب کا ایمان لے کر آنا ہے، اور پھر قرآن پڑھ کر اپنے رب سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے، آمین، اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔